اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سے خزانے، بہت سی طاقتیں اور بہت سے راز چھپا دیے۔ یہ اس نے چھپائے ہیں لالچ سے، دھوکے سے، فریب سے، بے ایمانی سے، جھوٹ سے، کاہلی سے اور سستی سے۔ اور جب بھی وہ کوئی بچہ پیدا کرتا ہے اس کو کچھ چیزیں اتنی شاندار دے کے بھیجتا ہے، اتنی شاندار دے کے بھیجتا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ ان خزانوں کو پالے، ان رازوں کو پالے، ان طاقتوں کو حاصل کر لے۔ وہ چیزیں ہیں سچ، ایمانداری، کیوریوسٹی فار لرننگ، پیشن، انرجی، کریٹیوٹی۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ یہ خزانے پا سکتا ہے۔ یوں سمجھیں بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے ہی بچے کو اپنے ہی گھر میں کوئی چیز کہیں چھپا کر اپنے بچے کو اشارہ دے دیں کہ ادھر سے ڈھونڈ لو، اور وہ جھٹ سے ڈھونڈ کے لے آئے۔ اصل میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ولی پیدا ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو بصیرت ہوتی ہے، جس کو وہ نظر آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح بچے کو کچھ اور نظر آتا ہے، ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ ہمیں اور اس لیے نظر آتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے آگے پردے آ گئے، جھوٹ کے، لالچ کے، لحاظوں کے، ڈر کے، یا ہزاروں قسم کے اور، جن پردوں نے وہ چیزیں چھپا دی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور بچہ چونکہ برینڈ نیو آتا ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جو لوگ ریل گاڑی کی لائن کے قریب جن کے گھر ہیں یا ایئرپورٹ کے قریب جن کے گھر ہیں، وہ رات کو اطمینان سے سوتے ہیں، انہیں کوئی شور کی آواز نہیں آتی، کیونکہ وہاں بہت دیر سے رہنے سے ان کے کان اس شور سے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ انہیں اور چیزیں سنائی دیتی ہیں مگر خاص اس فریکوینسی کا شور سنائی نہیں دیتا۔ اور اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے کہ یا الہی میں کس جگہ پر آ گیا ہوں، اتنا شور، اور یہ کیسے سو رہے، یہاں کوئی سو کیسے سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح چونکہ ہماری آنکھوں کے آگے پردے پڑے ہوئے اور وہ بچے کے بالکل نیا آیا ہے اس دنیا میں، اسے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور پھر اس کے پاس وہ صلاحیتیں، وہ قابلیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں، ان سب خزانوں کو ڈھونڈ لینے کی۔ اب اسے نظر بھی آ رہا ہے اور اس کے پاس وہ قابلیتیں بھی ہیں، تو وہ بھاگتا ہے اس طرف پیشن کے ساتھ، پاگلوں کی طرح۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ چونکہ اس دنیا میں رچ بس چکے ہیں، دنیا کے طور طریقے، داؤ پیچ، رہنا سہنا، ہمیں سب کچھ آ گیا ہے، ہم اس بچے کو اپنی طرح کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بچہ چونکہ کمزور ہے اور وہ ہمارے انڈر بھی ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتا پہلے تو، مگر چونکہ بہت زیادہ ذہین ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جاتا ہے، اور وہ پھر ہم لوگوں میں رچ بس جاتا ہے۔ جو بچے ہم لوگوں میں نہیں رچ بس پاتے وہ سائنسدان بنتے ہیں، وہ انوینشنز کرتے ہیں، وہ اسکالر بنتے ہیں، اور ان کا نام پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پہ بجتا ہے۔ یوں سمجھیں یہ وہ بچے ہیں جو تارے توڑ لاتے ہیں۔ میرے اور پر دیکھیں، جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہ ولی ہوتا ہے۔ اب جو بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، اس وقت ہم بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں، ہم بچوں کو مارتے بھی ہیں، ہم اپنا غصہ بھی بچوں کے اوپر نکال لیتے ہیں جو ہمارے اوپر پریشر ہے، یا سو کئی ہمارے دقتیں پرابلم ہے، جو بچہ چونکہ کمزور ہے تو ہم اس پر ہی سارا کچھ ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے، یقین آ جائے کہ ہمارا بچہ جو ہمارے سامنے کھیل رہا ہے یہ ولی ہے، یا سائنسدان ہے، یا یہ اسکالر ہے، یا یہ پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کرے گا، یا دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے جس کا پوری دنیا میں ڈنکا بجے گا، آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس بچے کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو بھی کر رہے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو بات پورے یقین
اور پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بچے کے لائق ہونے پر، قابل ہونے پر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے ولی ہونے پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اپنی ولایت کو کس طرح پالے، وہ اپنی اس قابلیت کو، ان خزانوں کو پالے، مجھے اس پر بھی کوئی شک نہیں، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنا رویہ بدلے اس کے ساتھ. یہی کچھ